نام اسانت کنول، پیدائش 17 اپریل 1965 شیخوپورہ، تعلیم BA پنجاب یونیورسٹی، اعزاز ادراک ایوارڈ، ادب سرائے ایوارڈ، پاکستان کرسچن رائٹر گلیڈیٹر ایوارڈ اور دیگر تصانیف: پانیوں کا پھول شاعری 2003، خواب اور انقلاب کالم 2005، انتظار افسانے 2003 اور دیگر۔ رزق خاک: زندگی بڑے آرام و آسائش سے اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ اتنے عیش و آرام تھے، کسی بھی بات کی فکر نہ تھی۔ وہ ان حسین پہاڑوں کی بیٹی تھی۔ حد نگاہ پھیلتے ہوئے جنگلات، یہ دیدہ زیب نظارے اس کی تڑپتی پھڑکتی روح کو بڑا سکون دیتے تھے۔ کتنی ہی باتیں تنہائی میں وہ ان سرمئی پہاڑوں کی نظر کرتی تھی، کتنے ہی راز و نیاز چلتے تھے، اور وہ دل کی باتیں ان ہواؤں اور برفانی فضاؤں سے کہہ لیتی۔ سارے صنوبر اور چنار اپنے تھے، چناروں کے سرخ آگ اس کو اپنے اندر دہکتی محسوس ہوتی تھی۔ کشمالہ 18ویں برس میں قدم رکھ چکی تھی۔ FA تک پڑھ لیا تھا، BA کرنے کی خواہش تھی، پر اماں بابا کو بڑا اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ ساتھ والے حاجی مراد خان صاحب کا بیٹا سجاول خان پچھلے 4 سال سے مانچسٹر انگلینڈ میں تھا، تاکہ کما سکے اور پھر اپنا گھر چلا سکے۔ حاجی مراد خان کا خاندان بھی تو بہت بڑا تھا۔ بڑے بھائی حاجی رزاق خان کو انگلینڈ کا چانس ملا تو وہ خود بھی گیا اور گھر کے دیگر افراد کو بھی بلا لیا۔ محنت کی دولت کمائی، مظفر آباد میں اپنی مارکیٹ بنائی۔ 2 سال پہلے ہی ایک ہوٹل بنا لیا تھا۔ اتنی خوبصورت اور پرفضا جگہ پر ہزاروں لوگ آتے، خاص طور پر گرمیوں میں تو بہت لوگ آتے۔ غیر ملکیوں کے ساتھ اب تو اپنے ملک کے لوگ بھی بہت آنے لگے تھے۔ ہوٹل اور مارکیٹ کی کمائی تھی، مگر اور گھر بھی خوبصورت تھے۔ باغیچے اور پھول فضا، سرمئی پہاڑوں کا جلوہ، زندگی اس سے زیادہ خوبصورت اور پرفریب نہیں ہو سکتی تھی۔ کشمالہ اپنے گھر آنے کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی، سجاول کی پسند تھی، اور یوں یہ رشتہ بغیر کسی رکاوٹ سے طے پا گیا۔ کشمالہ کے باپ اور بھائی کا بھی گرم کپڑوں کا ایک اچھا بڑا جنرل اسٹور تھا۔ چھوٹا بھائی سیبوں کا کاروبار کرتا تھا۔ یوں یہاں بھی خوشحالی تھی۔ خوبصورت ڈھلانوں پر بنے گھر سبزے گھرے موتی لگتے تھے۔ اب تو سنگ مرمر اور ماربل کا بہت کام ہونے لگا تھا۔ برف باری کا موسم میں کاروبار کچھ مندہ ہو جاتا، پر 2-3 ماہ کے بعد ہی کاروبار اپنے عروج پر جا پہنچتا۔ کشمالہ کی سہیلیاں اس سے بڑا خوش قسمت قرار دیتی تھیں۔ کشمالہ تو مانچسٹر کی میم بن جائے گی۔ پہلے تو میم لگتی ہے، سرخ سفید رنگ، سبز اسمائل، شربتی آنکھیں، ستواں ناک، لبنی پلکیں، سر و قد نازک سراپا، اور وہ سہیلیوں کی اٹکھیلیوں پر ہنستی جاتی۔ بے فکری کے پرشباب دن تھے، بے فکری کے خواب آثار آتے تھیں۔ آنے والے حسین لمحوں کی شگرنی دھنک اس کے چہرے کو گلنار کیے رکھتی۔ اٹھتی جھکتی اور لامپی پلکوں میں دور دیس کے سپنے سجے تھے۔ سجاول کے خواب تھے جو پورے ہونے کو تھے۔ شادیوں کی تیاریاں ہونے لگیں دونوں گھرانوں کو، کیا سارے محلے میں تیاریاں تھیں۔ سکی سہیلیاں، آس پڑوس کی عورتیں، الگ خوشیوں اور مسکراہٹوں کے گجر بجنے لگتے تھے۔ کشمالہ کے وجود میں کسی یاد کی کنار اترتی تو وہ ان سرمئی پہاڑوں میں نکل جاتی، دل کا حال کہتی، اور پہاڑ بھی مسکرانے لگتے۔ ہوائیں جھومنے لگتیں، فضائیں گاتیں، اسے پیام ملن کی مبارکباد دیتیں۔ اس سے زیادہ حسین زندگی کا تصور کہاں تھا؟ اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی۔ چناروں کے سرخ سایوں میں وہ سرخ گلاب بنی سجاول کے سنگ انگلینڈ چلی گئی۔ سجاول سارا دن کام میں رہتا اور اکیلی پڑی وہ گھبرا جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اور اس صورت میں اس کی وحشت دوچند ہو گئی۔ اس کا مانچسٹر میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ پہاڑوں کی پلی بڑھی نرم فضاؤں کی دل میں جگہ نہ ملے تو مظفر آباد کی کھلی فضاؤں میں واپس آ گئی۔ راز دل فضاؤں میں پھیلا تو اس کو سکون مل گیا۔ 2 ماہ بعد ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ سجاول 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ بیٹے سے دل لگ گیا۔ کشمالہ کو واپس لے جانے کی بڑی کوشش کی، پر وہ مکر گئی۔ سجاول سے کہا وہ واپس آ جائے، اپنے پیسے سے یہاں کاروبار شروع کر لے۔ کچھ عرصے تو سجاول نہ مانا، پھر بیوی اور بیٹے کی یاد تڑپانے لگی تو سارا
کاروبار وہاں سے سمیٹ کر واپس آ گیا۔ باپ کے ساتھ مارکیٹ میں پیسہ لگا کر کاروبار کو فروغ دیا، اپنا علیحدہ خوبصورت گھر بنایا۔ کشمالہ نے چھوٹے قطع اراضی پر چھوٹا سا باغ بنایا جس میں سیب اور آڑو کے درخت لگائے، بہت سے پھولوں کی کیاریاں بنائیں، بیلیں لگائیں اور گھر اور بچوں کی پرورش میں لگ گئی۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ 2-3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ بڑے بچے اسکول جانے لگے تھے، وہ خود بچوں کو چھوڑنے اور لینے جاتی، خود بچوں کو پڑھاتی۔ میاں بیوی قابل رشک زندگی گزار رہے تھے۔ گلی محلے والے بھی خوش تھے، جتنا ہو سکتا تھا وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی۔ سہیلیاں بھی کئی بچیوں کی ماں بن چکی تھیں، قریب آباد تھیں۔ ملنے جلنے کا سلسلہ بھی بندہ رہا۔ زرتاشا اور کلثوم تو 2-3 گھر چھوڑ کر رہتی تھیں، روز ہی گپ شپ ہو جاتی۔ کشمالہ آج بڑی پریشان تھی۔ آج صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، بہت سا برا خواب دیکھا مگر سجاول کام پر نہ جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بچوں کے لیے تیار کر کے اسکول چھوڑ آئی اور وہم اور گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ چھوٹے کو دودھ پلا کر سلا دیا، خود ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ سجاول نہا کر آیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ مطالبہ دہرایا، سجاول کام پر نہ جاؤ، پتہ نہیں لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ فضا میں بڑی خاموش اور گمبھیر لگ رہی ہے، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ برے خیال آ رہے ہیں۔ کشمالہ جان، یہ تمہارا سب وہم ہے۔ کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ برف باری کا موسم ہے، ابھی دور ہے، میں لکڑیوں اور گیس کا بندوبست کر لوں گا۔ ویسے بھی اتنا بڑا شہر ہے، سب کچھ آرام سے مل جاتا ہے، تم بہت جلد گھبرا جاتی ہو۔ اس طرح تو روز ناشتے پر بلا کے روک دو گی تو کام کیسے کرنے جاؤں گا؟ آج گوہر خان کا سامان بھی سپلائی بھجوا دی ہے، انہوں نے پیسے بھجوا دیے تھے، سامان بھیجنا ضروری ہے۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ بجھے دل سے اس نے سجاول کو دیکھا اور دھچکا سا لگا، یوں لگا جیسے آخری بار اسے دیکھا ہو۔ اس نے دل کو ملامت کی، اس نے سوچ سے ہی وحشت ہونے لگی۔ بیڈ پر بیٹھی ٹی وی لگایا اور قہوہ پینے لگی۔ زرتاشا نے دستک دی، کشمالہ کیا بات ہے؟ سجاول بھائی نے مجھ سے کہا تم سے ملا ہوں، بچے اسکول بھیج دیے، اب میاں کام پر گیا ہے تو ادھر آئی ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زرتاشا دل گھبرا رہا ہے، یا تو مجھے کچھ ہونے والا ہے یا خدا نخواستہ کچھ اور۔ زرتاشا ہنسنے لگی، ایک بات بتاؤں؟ وہ رازدارانہ لہجے میں بولی، کہیں پھر پاؤں تو بھاری نہیں ہو گیا؟ نہیں زرتاشا، کچھ ایسا نہیں، کچھ ہوتا تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہے جس کی آگاہی مجھے مل رہی ہے، پھر سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ دیکھو کھڑکی سے باہر جیسے پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا ہو، فضائیں بھی ساکت ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے زمین ہلنے لگی، کوئی طوفان آنے والا ہے، یہ دیکھو جیسے سب کچھ ہل رہا ہے۔ زرتاشا یکدم گھومی، کشمالہ باہر آ جاؤ، زلزلہ آ رہا ہے، ہائے میں مر گئی، میرے بچے۔ زرتاشا نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، کشمالہ گھبرا کر باہر نکلی، میرے بچے۔ زرتاشا نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، کشمالہ گھبرا کر باہر نکلی، میرے بچے۔ وہ واپس کمرے کی طرف مڑی ننھے کو پکڑنے کے لیے، یہ کیا پاؤں دہلیز پر تھا اور دہلیز کہیں اور پہنچ گئی۔ وہ جھٹکا کھا کر باہر گری، کتنے ہی پتھر ٹوٹ کر اس پر آ گرے، سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو سر سے خون نکل رہا تھا، بالوں اور کپڑوں میں چپک گیا تھا، کپڑے پھٹ گئے تھے، ٹانگوں پر اینٹوں کا ڈھیر پڑا تھا، کیسے نکلے، کیا ہوا کرانے لگی، ایک اینٹ پیچھے کی سر کے درد سے اٹھنے لگا، آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، بمشکل اینٹیں اٹھا کر پیچھے کی ٹانگیں گھسیٹیں، شلوار جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی، ٹانگوں سے خون رس رہا تھا، ہڈیاں سلامت رہ گئیں۔ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر اٹھی اور لڑکھڑا کر گر پڑی، گھر کی طرف نظر دوڑائی تو ابھی یہیں تھا، سلامت تھا، لیکن چمکیلے ماربل سے مزین خوبصورت گھر جس کی اینٹوں میں اس کا خون جگر شامل تھا، سارا گھر بکھرا ہوا پڑا تھا، نہ دیواریں تھیں نہ چھتیں۔ کافی دیر اس ماحول کا یقین نہیں آیا، یوں لگا جیسے کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہو، وہ رات بھر ایسے مناظر دیکھ رہی تھی، ایک ایک کر کے سب اسے یاد آنے لگا۔ اس کا بچہ اندر سو رہا تھا، اندر کہاں میرا بچہ؟ وہ پاگلوں کی طرح ملبے کی طرف بڑھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی، منووزنی کنکریٹ کی چھت ہٹانا اس کے بس میں کہاں تھا، آہیں اور کرائیں دہاڑے بن گئیں۔ ملبے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو سرد ہواؤں کا ہولناک شور، سارے پہاڑ جن سے وہ محبت کرتی تھی دشمن بن گئے تھے، ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، سارے شہر جیسے کوئی جن پھر گیا ہو، یہ کیا سارا شہر گر پڑا ہے؟ میرے بچے اسکول بھیجے تھے، وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں اس بات سے بے خبر، کپڑے پڑ کر چیتڑے بن چکے، وہ ملبے اور پتھروں کو تیزی سے پھینکتی پاگلوں کی طرح اسکول کی طرف بھاگنے لگی، کتنے ہی لوگ اس طرف بھاگ رہے تھے۔
ابھی کچھ دیر پہلے سب کچھ قائم تھا، ہنس رہا تھا، اور اب شہر ہی نہ رہا۔ زخمی ہاتھوں سے وہ پتھر ہٹانے لگی۔ کوئی آواز دور، کوئی مجھے پکارے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اچانک اسے سجاول کا خیال آیا۔ وہ کہاں ہے؟ اتنا کچھ ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ ایک افراتفری کا عالم شروع ہو گیا۔ وہ در سے کراتے ہوئے لوگ اپنوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سجاول کہاں ہے؟ وہ آئے اور ننھے کو نکالے، شاید وہ زندہ ہو۔ سجاول کہاں ہے؟ وہ مارکیٹ کی طرف بھاگنے لگی، بھاگتی رہی، پتھروں سے ٹھوکر لگی، ملبے کے ڈھیر پر ٹکرائی۔ بچنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں دیوار ریت کی ثابت ہوئی اور ایک جھٹکے سے گر پڑی۔ تاریکی کے دبیز تہ دماغ پر چھا گئی۔ دنیا اندھیر ہو گئی۔ نازوں کی پری آج خاک ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسلسل ہل رہی ہے، درد کی ٹیسیں پورے وجود میں اٹھ رہی تھیں۔ یوں لگا جیسے سارا بدن کسی نے توڑ کے رکھ دیا۔ نہ ٹانگیں اپنی الگ اور بازو الگ ہیں۔ درد کا سمندر تھا جسے وہ ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ پپوٹے سوج کر چپک گئے تھے۔ بمشکل آنکھ کھلی۔ وہ کسی اسٹریچر پر تھی، کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ واقعی ایک تسلسل سے اس کے گرد گھومنے لگے۔ وہ یاد کر رہی تھی، شدید زلزلہ، جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا اور وہ زندہ ہے۔ میرے بچے اور شوہر۔ سوچنے کی کوشش کی تو دماغ پھر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اب جیسے کوئی تیز کٹار بن کر بدن میں اتری۔ شاید انجیکشن لگا تھا۔ سوئی بدن میں چبھی تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھلیں۔ سامنے زبیر خان چچا کھڑے تھے۔ وہ انہیں بلانا چاہتی تھی، پر کیسے؟ بدن نے ہلنے جلنے سے انکار کر دیا۔ چچا زبیر خان نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو لپک کر اس کے پاس آئے اور سر پر ہاتھ پھیرا، اور کتنے ہی آنسو چپکے سے کشمارہ کے بالوں پر گرے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، پر زبان سے تلے کہا نہیں گیا۔ آنسو تھے جو بے دریغ چلے جا رہے تھے۔ میری بات سن رہی ہو؟ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ گردن گویا ہوئی آنکھیں تھیں جو کچھ بول رہی تھیں اور سن رہی تھیں۔ ڈاکٹر پاس کھڑا نبض چیک کر رہا تھا، جو لمحہ لمحہ ڈوب رہی تھی۔ سجاول زندہ ہے، لیکن اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ فوجی اسے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر راولپنڈی لے گئے ہیں۔ اس کے بچنے کی امید کم ہے، ہو سکتا ہے پنڈی میں علاج ہو جائے۔ باقی جہاں تک مجھے علم ہے سب خاک ہو گئے۔ ملبے ہٹا رہے ہیں، شاید کوئی زندہ نکل آئے۔ آنسو رک گئے۔ کھلی آنکھیں چچا زبیر پر لگی تھیں، جن میں انتظار اور امید کی کیفیت منجمد ہو گئی۔